تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، کی صورت، کی صورت، کہ ہم کو ملے جو پیر بریلی والے ہیں۔ الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم، امت خیر الورا، دوست دار چار یارم، اہل بیت مصطفیٰ، دانا تاب ہر بلی، پاس بائے غوث نام، مذہب حنفیہ دارم، مسلک احمد رضا۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، سرور کائنات، فخر کائنات، بنائے کائنات، جن کی عظمت و شان دیکھنی ہو تو پوچھو بریلی کے امام سے، فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ پورا مجمع محبت و عقیدت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے قبل آپ حضرات نے بہت اچھے انداز میں شاعر اسلام عقیل صدیقی صاحب قبلہ اور شاعر اسلام عامر ظفر صاحب قبلہ، ان دونوں شاعروں سے بہت اچھے کلام آپ نے سماعت کیے۔ آج آپ تمامی حضرات عرس سید سالار مسعود غازی میں یہاں پر حاضر آئے۔ کچھ ہی دیر میں کل شریف کی وہ ساعت آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ دیر میں لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر آپ حضرات سنیں، بہت گہرائی کا شعر ہے۔ میں مجرم تھا رہا کیسے ہوا، میں مجرم تھا رہا کیسے ہوا، آواز آئی دیکھ وسیلوں کی طرف۔ میں مجرم تھا، میں مجرم تھا رہا کیسے ہوا، آواز آئی دیکھ وسیلوں کی طرف، غوث و خواجہ کی طرف، سید سالار مسعود غازی کی طرف، تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری نسبت تھی میرے چاہنے والوں کی طرف۔ حضرات، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کے تناظر میں کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں منقبت کے دو تین شعر میں بھی پیش کر رہا ہوں، آپ کو پسند آئے تو محبت سے سبحان اللہ سے نواز دیں۔ میرے آقا نے ظلم و جبر کی بنیاد توڑوا دی، بہت اونچی مگر محبت کی بہت اونچی مگر دیوار اٹھوا دی، پیر بہوڑا کی مٹی کو چھو کے دل یہ کہتا ہے میرے مسعود غازی نے تیری تقدیر بنوا دی۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ نرالی شان شوکت ہے میرے مسعود غازی کی، 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 ہر ایک دل پر حکومت ہے
میرے مسعود غازی کی، ہر ایک دل پر حکومت ہے میرے مسعود غازی کی۔ بازاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہر مذہب کا میں ابھی تقریر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مسلمان ہو کہ ہندو ہو کہ سکھ ہو یا عیسائی ہو، مسلمان ہو کہ ہندو ہو کہ سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہر ایک دل پر حکومت ہے میرے مسعود غازی کی، ہر ایک دل پر حکومت ہے میرے مسعود غازی کی۔ اور سید سالار مسعود غازی کی دربار کی یہ شان ہے کہ آپ کے دربار میں اندھے، برس کی بیماری والے اور کوڑ کی بیماری والے شفا پاتے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی شان تھی۔ اللہ نے تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا ابریح الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن شریف کی آیت ہے کہ میں مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ حضور سید سالار مسعود غازی کی دربار کی شان بھی آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، شفا دینا باذن اللہ اندھوں اور کوڑی کو، شفا دینا باذن اللہ کوڑی اور اندھوں کو، شفا دینا باذن اللہ کوڑی اور اندھوں کو، بہت زندہ کرامت ہے، بہت زندہ کرامت ہے میرے مسعود غازی کی، بہت زندہ کرامت ہے میرے مسعود غازی کی۔ لیکن اللہ کا یہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جو نبی کے خاندان کا ہوتا ہے وہ چہرہ دیکھ کر کی عطا نہیں کرتا ہے، ورنہ سید سالار مسعود غازی کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ آج وہی لوگ اس دربار سے زیادہ فیض پا رہے ہیں۔ دیکھیں شعر ملاحظہ فرمایا، بلا تفریق مذہب ہر کسی کو بھیک ملتی ہے، بلا تفریق مذہب ہر کسی کو بھیک ملتی ہے، عجب شان سخاوت ہے میرے مسعود غازی کی، عجب شان سخاوت ہے میرے مسعود غازی کی، ہر ایک دل پر حکومت ہے میرے مسعود غازی کی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں تین جز، ایک اے ایمان والو، دوسرا اللہ سے ڈرو، تیسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، پورے قرآن پاک میں یہ علماء بیٹھے ہیں، حضرت علامہ مولانا معراج احمد تحسینی صاحب، مدرس دارالعلوم غریب نواز گلشن رضا، یہ میں ان کی موجودگی بتا رہا ہوں، جہاں جہاں قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اللہ نے پکارا، وہاں وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت مراد ہے۔ اتنے پیارے لقب سے اللہ نے پورے قرآن میں کسی پیغمبر کی امت کو نہیں پکارا جتنے پیارے لقب سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پکارا۔ میرے رب نے جب حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو پکارا تو فرمایا یا قوم نوح، اے نوح کی قوم، کہیں فرمایا یا قوم سمود، اے سمود کی قوم، کہیں اللہ نے فرمایا یا قوم عاد،
اے عاد کی قوم، کہیں اللہ نے فرمایا یا قوم لوط، اے لوط کی قوم، کہیں اللہ نے فرمایا اصحاب ایقا۔ میرے پروردگار نے پیغمبروں کا نام لے کر کے ان کی امت کو پکارا، لیکن اتنا بڑا مقام ہے اس امت کا، اتنی بڑی شان ہے اس امت کی کہ پروردگار عالم نے اس امت کو پیغمبر کے نام کے ساتھ نہیں پکارا، بلکہ میرا رب ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے پروردگار، تو نے نوح علیہ السلام کی امت کو اس پیارے لقب سے نہیں پکارا، تو نے سمود کی قوم کو اس پیارے لقب سے نہیں پکارا، تو نے عاد کی قوم کو اس پیارے لقب سے نہیں پکارا، تو جواب ملتا ہے کہ یہ میرے پیارے محبوب کی امت ہے۔ جس طرح میرا محبوب تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، ایسے ہی اس کی امت تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اگلا جز دیکھیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ تقوی کے لغوی معنی آتے ہیں بچنا، لیکن یہ تقوی کی نسبت جب غیر اللہ کی طرف کی جائے تو معنی آتے ہیں بچنا، اور جب اس تقوی کی نسبت اللہ کی بارگاہ کی طرف کی جائے تو معنی آتے ہیں ڈرنا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری کائنات اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر چیز سے ڈرا کرتا ہے۔ آج انسان یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ حکومت آ گئی، پتہ نہیں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ اس حکومت سے مت ڈرو، بلکہ اس اللہ سے ڈرو جس نے اس کو یہ حکومت عطا فرمائی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ فرعون سے بڑا ظالم اس دنیا میں کون آئے گا؟ نمرود سے بڑا ظالم اس دنیا میں کون آئے گا؟ شداد سے بڑا ظالم اس دنیا میں کون آئے گا؟ ان کا غرور و تکبر میرے رب نے نہیں رکھا۔ تو تم اللہ سے ڈرو تو صحیح، سارے جہان پہ تمہاری حکومت ہوگی۔ جو اللہ سے ڈرے، جنہوں نے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھالا، صدیاں گزر گئیں، زمانے گزر گئے انہیں وصال کیے ہوئے، زمانے گزر گئے ان کو شہادت کا جام پیے ہوئے، لیکن آج بھی پوری قوم ان کے نام کو لینا اپنے لیے زندگی کا اصل مقصد سمجھ رہی ہے۔ سید سالار مسعود غازی کو تقریباً 1016 سال ہو گئے جام شہادت نوش کیے ہوئے، لیکن یہ صرف پیر بہوڑا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر سید سالار مسعود غازی کا نام لیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو اللہ کی مانتا ہے پھر ساری کائنات اس کی مانتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی مشہور زمانہ کتاب بوسطہ کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو میں نے رود بار کے جنگل میں دیکھا کہ وہ ایک شیر پہ سوار ہو کر کے آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں شیخ سعدی میں نے جب شیر کے اوپر انہیں بیٹھا ہوا دیکھا تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا، ڈر۔ شیر جب سامنے آ جائے، ابھی صرف خبر آ گئی تھی کہ صاحب فلاں جگہ شیر آ گیا، لوگوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا، اور جس کے سامنے شیر آ جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں شیخ سعدی میں ڈرنے لگا، میرے دل میں خوف پیدا ہوا۔ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا اے سعدی، تو اللہ کے حکم سے گردن مت موڑ، تو اللہ کے فرمان پہ عمل کر، ساری کائنات تیرے فرمان پہ عمل کرے۔ تو اللہ سے ڈر، پھر ساری دنیا تجھ سے ڈرے گی۔ یہ شعر کیا ہے؟ تو اللہ کا فرما بردار ہو جائے، یہ بھی تیرا فرما بردار ہو جائے گا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آگے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، اللہ رب العزت نے سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم فرمایا، اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الْحَاجِّينَ، حاجیوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّائِمِينَ، روزداروں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا سچا نہیں ہوتا،
ہر روزہ رکھنے والا سچا نہیں ہوتا، ہر حج کرنے والا سچا نہیں ہوتا۔ نماز پڑھی امام کے پیچھے، اپنی تمام نمازوں کی ضامن امام کو بنا دیا، امام مصلی پہ کھڑا ہو گیا، تیری نمازوں کا بوجھ بھی امام اٹھائے گا قیامت کے دن۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ضامن ہے، امام کو ضمانت دینا پڑے گی مقتدیوں کی نماز کی، اور مؤذن امان والا ہے، وہ قیامت میں امن میں ہوگا، چین میں ہوگا، جو اذان دیتا ہے۔ حضرات حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی 1 سال صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اذان پڑھے تو پروردگار عالم اس کو جنت عطا فرمائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ بہت بڑا مقام ہے، لیکن آدمی ادھر نماز پڑھتا ہے اور مسجد کے باہر نکلتے ہی اسی امام کی برائی شروع کر دیتا ہے۔ آدمی حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا احسان مانو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پورا اسلام ہمیں اردو زبان میں کر کے دے دیا، پورا اسلام اردو میں کر کے دے دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے پوچھا کہ کس کا حج قبول ہوا، کس کا حج قبول نہیں ہوا، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو بہت اچھا جواب دیا میرے اعلیٰ حضرت نے، فرمایا حاجی کی دونوں طرف کی زندگی دیکھ لو، حج کرنے سے پہلے والی، حج کرنے سے بعد والی۔ اگر پہلے والی زندگی ایسی تھی کہ کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا تھا یا کبھی کبھی گناہوں کی جگہ پہ بیٹھ جاتا تھا، لیکن جب سے حج کر کے آیا کبھی اس کی نماز نہیں چھوٹی، کبھی روزہ نہیں چھوٹا، کبھی اس نے صدقات و خیرات سے منہ نہیں موڑا، کبھی گناہوں کی جگہ پہ نہیں بیٹھا، کبھی خرافات کی جگہ پہ نہیں بیٹھا۔ فرماتے ہیں اگر بعد والی زندگی ایسی ہے جو شریعت کی زیادہ پابند ہے تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہو گیا، اور اگر بعد والی زندگی ایسی ہے کہ پہلے تو نماز پڑھتا تھا، پہلے تو نیک کام کرتا تھا، لیکن جب سے حج کر کے آیا فوراً اس کے اندر ایسا تکبر آ گیا، گھمنڈ آ گیا کہ نہ تو مسجد میں جاتا ہے لگاتار نماز پڑھنے کے لیے، نہ ہی صدقات و خیرات میں حصہ لیتا ہے، تو سمجھ لو اسے حج مقبول نہیں بلکہ حج مردود ملا ہے۔ حضرات پروردگار ہم سب کو حج مقبول کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ سچے کون لوگ ہیں؟ تو قرآن پاک کے 5ویں پارے کے 6 رکوع پہ اللہ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماتا ہے کہ سچے نبیین ہیں، سچے صدیقین ہیں، سچے شہداء ہیں، سچے صالحین ہیں۔ اپنے لفظوں میں یوں کہو کہ سچے اولیاء کرام ہیں، اور سچے وہ ہیں جن کا آج ہم عرس پاک سید سالار مسعود غازی کا منا رہے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ۔ انہی سچوں میں ایک شخصیت ہے سید سالار مسعود غازی کی۔ بہت مختصر سی انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہسٹری بارہا آپ نے سنی ہوگی۔ سید سالار مسعود غازی کا جو ننہالی نسب نامہ ہے، نانا جان کی طرف سے وہ نوشیروہ بادشاہ سے ملتا ہے، اور والد کی طرف سے آپ کا نسب نامہ مولا علی شیر خدا کے بیٹے محمد بن حنفیہ سے ملتا ہے۔ محمد بن حنفیہ، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے، مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، تو محمد ابن علی ہونا چاہیے، ان کو محمد بن حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو سنو، محمد بن حنفیہ اس لیے کہا جاتا ہے یہ جس قبیلے میں رہتے تھے اس قبیلے کا نام حنفیہ تھا، اسی قبیلے کے نام سے یہ مشہور ہو۔ جیسے ہم امام اعظم ابو حنیفہ بولتے ہیں، ان کا اصلی نام ہے نعمان ابن ثابت، لیکن جب بھی ابو حنیفہ بولا ذہن امام اعظم کی طرف گیا۔ مطلب کیا؟ ابو حنیفہ نام نہیں تھا، کنیت تھی، مشہور ہو گئے اس نام سے۔ ایسے ہی محمد بن حنفیہ جس قبیلے میں رہتے تھے، حنفیہ قبیلہ تھا، اس قبیلے کی نسبت سے عام مشہور ہو گئے، اور بہت بڑا مقام ہے۔ امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، ایک ہوتا ہے سید، ایک ہوتا ہے علوی۔ سید اسے کہتے ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوا، یا ان کی اولاد پاک، ٹھیک۔ اور علوی اسے کہتے ہیں جو مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ علوی ہے۔ حضرات سید سالار مسعود غازی کی عظمت کو جاننے سے پہلے آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیے۔ آپ تو
جہاد ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جہاد اصغر اور ایک ہوتا ہے جہاد اکبر۔ جہاد اصغر وہ ہے کہ تلوار لے کر کے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی رضا کے لیے میدان جنگ میں جائے اور جا کر کے میدان جنگ میں جہاد کرے، یا غازی واپس آئے یا شہید ہو جائے، یہ جہاد اصغر ہے۔ اور جو نفس ہے انسان کے اندر، دو چیزیں اللہ رب العزت نے اس انسان کے پیچھے ایسی متعین کی ہیں، ایک ہے نفس، ایک ہے شیطان، اور یہ دونوں انسان کے کھلے دشمن ہیں۔ شیطان کے تو پھندے سے کبھی کبھی انسان بچ جاتا ہے، لیکن نفس کے پھندے سے نہیں بچ پاتا ہے، جسے میرا رب بچائے، جسے میرا رب توفیق دے دے۔ انسان جب مسجد میں جاتا ہے تو شیطان اپنا سر مسجد کے دروازے پہ مارتا ہے، تو یہ نفس کہتا ہے پریشان مت ہو، اسے مسجد کے باہر نکلنے دے، میں ابھی تیرے حوالے کر دوں۔ وہ نفس ہے۔ بہت پہلے ایک شعر یاد تھا کہ نہندو شیر و نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ حضرات، تو ایک ہے جہاد اصغر، ایک ہے جہاد اکبر۔ سید سالار مسعود غازی کو اللہ پاک نے یہ دونوں جہاد کی سعادتیں عطا فرمائی، نفس کے ساتھ میں بھی جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں بھی جہاد کیا۔ سید سالار مسعود غازی کثرت اسم، کثرت عظمت پہ دلالت کرتا ہے۔ نام زیادہ مرتبہ بڑا، نام زیادہ عظمت بڑی، نام زیادہ رتبہ بڑا۔ سید سالار مسعود غازی کو سید کہا جاتا ہے، سالار کہا جاتا ہے، مسعود غازی شہید۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، غازی اسے کہتے ہیں جو غزوے ہوتے تھے پہلے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نفس نفیس تشریف لے جاتے تھے، وہ غزوہ کہلاتا تھا، اور جس میں حضور نہیں جاتے تھے، لشکر کو بھیج دیتے تھے، وہ سریہ کہلاتا تھا۔ تو غزوہ آدمی میدان جنگ میں گیا، جانے کے بعد لڑائی کی، جنگ کی، مال غنیمت ملا اور واپس آیا جھنڈا لہرا کر کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غازی۔ اور جو میدان جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے شہید ہو جائے، اسے کہتے ہیں شہید۔ اب سید سالار مسعود غازی کو غازی بھی کہا جاتا ہے اور شہید بھی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو غازی ہوگا وہ شہید نہیں ہوگا، جو شہید ہوگا وہ غازی نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے تو سنو، بہت سی جنگوں سے سید سالار مسعود غازی غازی بن کر کے لوٹے تھے۔ سندھ میں جنگ ہوئی، مسعود غازی غازی بن کر کے لوٹے۔ آپ کے ماموں جان، آپ اپنے ماموں جان کے ساتھ سومناتھ کے قلعے پر آئے، آپ غازی بن کر کے واپس ہوئے تھے۔ دہلی میں جنگ ہوئی، غازی بن کر کے واپس ہوئے تھے۔ سید سالار مسعود غازی شروع کی جتنی جنگوں میں گئے، آپ غازی بن کر کے لوٹے۔ آخر میں بحرائے شریف کی سرزمین پہ آ کر کے آپ نے جام شہادت نوش کیا، اس لیے آپ کو غازی بھی کہا جاتا ہے اور شہید بھی کہا جاتا ہے۔ سید سالار مسعود غازی کا مقام، مرتبہ، بلندی بہت بڑی، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام۔ آپ کو ابھی بتاتا ہوں میں، سید سالار مسعود غازی کی تاریخ پیدائش ہے 405 ہجری، اور سیدنا غوث اعظم کی تاریخ پیدائش ہے 470 ہجری۔ سید سالار مسعود غازی غوث اعظم سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے، غوث اعظم سے تقریباً 65 سال پہلے پیدا ہوئے۔ خواجہ غریب نواز کی تاریخ پیدائش ہے 537 ہجری، اور سید سالار مسعود غازی کی تاریخ پیدائش ہے 405 ہجری۔ تقریباً 132 سال پہلے حضور سید سالار مسعود غازی غریب نواز سے پہلے پیدا ہو رہے ہیں۔ سید سالار مسعود غازی اجمیر شریف کی سرزمین پہ پیدا ہوئے، تو پتا چلا کہ غریب نواز سے پہلے اسلام اس ہندوستان کی سرزمین پہ آ چکا تھا۔ سید سالار مسعود غازی تقریباً 100 سال پہلے ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا لہرا چکا، اس ہندوستان کی سرزمین پر۔ حضرات، حضور سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ اجمیر شریف کی سرزمین پہ پیدا ہوتے ہیں۔
آپ کے ماموں نے آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کو غزنی بلا لیا تھا. حضور سید سالار مسعود غازی کی عمر شریف جب 4 سال کی ہوتی ہے تو آپ کو تعلیم دینے کے لیے جو استاذ مقرر کیے گئے تھے ان کا نام تھا سید ابراہیم 12 ہزاروی. یہ بادشاہوں کے لقب تھے. 10 ہزاری 12 ہزاری جیسا جس کا رتبہ ہوتا تھا اس کو لقب دیے جاتے تھے. سید سالار مسعود غازی کو پہلے دین کی تعلیم دینے کے لیے استاذ مقرر کیا گیا. پہلے جو مدرسوں میں پڑھائی ہوتی تھی وہ پڑھائی ایسی ہوتی تھی کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ عمل پہ بھی سختی کی جاتی تھی. عمل بھی کرایا جاتا تھا. مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہوا, چلو نماز پڑھنے کے لیے. اب تو مدرسوں میں تعلیم ہوئی, بچوں کی چھٹی ہوئی, اپنے گھر پر آ گئے. پتہ نہیں انہوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ ماشاءاللہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ باعمل بنتا ہے. یاد رکھو علم اسی کا فائدہ دیتا ہے جو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتا ہے. شیخ سعدی نے گلستہ میں لکھا, عامر بھائی فرماتے ہیں بغیر علم کا عابد بغیر گھر کے دروازے کی طرح ہے. جس آدمی کے اندر علم نہیں وہ عبادت کر رہا ہے, شیطان کبھی بھی اس کو بہکا سکتا ہے. بغیر دروازے کے گھر کی طرح ہے. اور بغیر عمل کا عالم بغیر پھل کے درخت کی طرح ہے کہ لوگ اس کی چھاؤں میں آ کر کے بیٹھتے ہیں, آرام حاصل کرتے ہیں, فیض لیتے ہیں, لیکن اسے خود کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرات اس لیے اللہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سید سالار مسعود غازی کے والدین نے آپ کو دینی تعلیم کی طرف رغبت دلائی. آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے سید ابراہیم کے پاس میں بھیجا. میں ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ پہلے کی مائیں تھیں, یہ پہلے کے والدین تھے جو اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم دیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور ایسا کیوں نہ ہو, جب تمہارا بچہ مصطفیٰ کی عظمت کو جانے گا, جب تمہارا بچہ صحابہ کے مقام کو جانے گا, جب تمہارا بچہ غازیوں کے غزوات کو پڑھے گا, تبھی تو اس کے اندر جوش شہادت آئے گا, تبھی تو اس کے اندر بہادری کا جذبہ بیدار ہوگا. لیکن آج پڑھنے سے پہلے دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں, انگلش تعلیم میں میڈیم میں ڈالتے ہیں, کوئی ہندی اسکول میں بھیج رہا ہے. اپنے مذہب کی تعلیم کو تم نے فراموش کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اولاد نہ تو ماں باپ کا ادب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اولاد نہ تو ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھ لو تعلیم حاصل کرنے والوں کی شان. حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک واقعہ بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. سید سالار مسعود غازی نے دین کی تعلیم حاصل کی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ محترمہ اتنی با عظمت اور با رعب خاتون تھی کہ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ دہلی کی گلیوں سے گزرتے تھے, جو بھی غیر مسلم دیکھتا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. بابا فرید کے خلاف مقدمہ ڈال دیا گیا دہلی کی عدالت میں کہ فرید کے چہرے پہ پابندی لگا دی جائے. فرید کو ایسا اللہ نے کمال دیا ہے کہ جو بھی غیر مسلم دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. بابا فرید الدین کو دہلی کی عدالت میں طلب کیا جاتا ہے. بابا فرید تشریف لاتے ہیں, چہرے پہ نقاب پڑی ہوئی ہے. وکیل بابا فرید کے خلاف بول رہا ہے, اس یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے. کوئی کہہ رہا تھا اسے جیل میں ڈال دیا جائے, کوئی کہہ رہا تھا اس کے چہرے پہ پابندی لگا دی جائے. جج کہتا ہے ذرا چہرہ تو دکھاؤ, بابا فرید کی شان تو دیکھو. بابا فرید کے چہرے سے جب نقاب اٹھائی جاتی ہے تو جج کرسی پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب جج فیصلہ سنانے والا ہی مسلمان ہو گیا تو اب بتاؤ فیصلہ کس کے لیے ہوگا. بابا فرید گھر پہ تشریف لاتے ہیں. ماں نے کہا بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے ماں میں دہلی کی عدالت سے آ رہا ہوں. تیرے بیٹے کو ایسا کمال اللہ نے دیا ہے, تیرے بیٹے کو ایسی شان اللہ نے دی ہے کہ جو بھی غیر مسلم میرا چہرہ دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. تب بابا فرید کی ماں نے فرمایا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے, اس میں جو بھی کمال ہے وہ تیری ماں کا کمال ہے. فرمایا تیرا کمال کیا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا جب تو میرے شکم میں تھا تیری ماں نے کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا, اور جب تو پیدا ہوا تیری ماں جب تک وضو کر کے 2 رکعت نماز
نہیں پڑھ لیا کرتی تھی, تجھے بزرگ دودھ نہیں پلایا کرتی تھی. اے میرے بیٹا, جب دنیا چین سے سوتی تھی, جب دنیا آرام سے سوتی تھی میرے لال, تب تیری ماں رات میں اٹھ کر کے اپنے رب کی عبادت کر کے یہ دعا کرتی تھی, مولا تو نے مجھے جو بیٹا دیا ہے اسے ایسا کمال عطا فرما دے کہ جو بھی غیر مسلم دیکھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن سید سالار مسعود غازی. Azari Network Punjab New Nats Takreer Munkabat. सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब मेरा करें. कोई कमाल नहीं है, जो भी कमाल है वो सब तेरा कमाल है. ये पहले की माएँ थी, जब अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाती थी. ये पहले की माएँ थी, जब अपने बच्चों को गोद लिया करती थी तो मुस्तफा की नातें सुनाया करती थी. और आज की माएँ हैं, टीवी का रिमोट हाथ में है, सीरियल चल रहा है और इधर बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है. यही वजह है कि आज औलाद अपने माँ बाप का अदब करती हुई नजर नहीं आ रही है. यही वजह है कि आज औलाद अपने माँ बाप की फर्मा बरदार नजर नहीं आ रही है. ए मुसलमानों, याद रखो, जब माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है. माँ पारसा होती है तो औलाद भी नेक होती है. माँ आबिदा होती है तो औलाद भी आबिद होती है. माँ जाहिदा होती है तो औलाद भी जाहिद होती है. माँ जब फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है. माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है. माँ जब सदर मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है. माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज होता है. माँ जब आरिफा होती है तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है. इसलिए याद रखो, अपनी औलाद को दीनी तालीम दो, अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, अपनी औलाद को हदीस की तालीम दो. जमाना खिलाफ होता है तो हो जाए, मोहल्ला खिलाफ होता है तो हो जाए, खानदान वाले रूठते हैं तो रूठ जाए. जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला. ये पहले की माएँ थी, बच्चे पैदा होते तो दीनी तालीम देती थी. सैयद सालार मसूद गाजी की माँ आपको, आपके माँ, आपके वालिद ने इल्म दीन हासिल करने के लिए सैयद इब्राहीम के पास में भेजा. सैयद इब्राहीम ने इल्म भी सिखाया, अमल की भी तालीम दी और साथ साथ एक इल्म और सिखाया, तलवार चलाना भी आपको सिखाया, घुड़सवारी भी आपको सिखाई. आप शहसवार थे और शहसवार कौन होता है प्यारे, घोड़े पे सब, घोड़े पे बैठना तो सब जानते हैं, लेकिन आप शहसवार थे. घोड़ा कितनी भी रफ्तार से भागता हो, आप भागते भागते उसकी पीठ पे बैठ जाया करते थे. ये सैयद सालार मसूद गाजी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इल्म अता फरमाया था. आप बहुत बड़े शहसवार थे, आपको बचपने ही में आपके मामू ने लश्कर का सिपह सालार बना करके भेजा था. और याद रखो मुसलमानों, 1984 में सबसे पहला हमला मुसलमानों ने हिंदुस्तान पे नहीं किया है. एक राजा था जिसका नाम जयपाल था. सैयद सालार मसूद गाजी के मामू का नाम है महमूद गजनबी और आपके नाना का नाम है सुल्तान नासिरुद्दीन सुबुक्तगीन, जो गजनी में रहा करते थे. एक दिन ऐसा हुआ 1984 ईस्वी में राजा जयपाल ने गजनी पे हमला किया था. सबसे पहला हमला इस राजा जयपाल ने गजनी पे किया था. और सैयद सालार मसूद गाजी के मामू महमूद गजनबी नीशापुर में फंसे हुए थे और आपके नाना उस वक्त बुखारा में थे. गजनी में कोई नहीं था, ना आपके मामू थे ना आपके नाना जान थे, लेकिन राजा जयपाल ने हमला कर दिया. वहीं से महमूद गजनबी को खबर मिलती है, नीशापुर में आप उस जंग को छोड़ करके आप गजनी आ जाते हैं और वो घमासान की लड़ाई होती है. राजा जयपाल गिरफ्तार होता है. मुसलमान बहुत रहीम दिल होता है, इसने जान की अमान मांगी, इसे छोड़ दिया जाता है. दूसरी बार फिर इसने हमला किया, लेकिन फिर गिरफ्तार हो जाता है राजा जयपाल. उसमें फिर ये गिरफ्तार हो गया हजराते गिरामी, लेकिन फिर इसे छोड़ दिया जाता है. तीसरी बार इसने और राजा इकट्ठे किए और 3 लाख सवारों का लश्कर लेकर के, पैदल का तो अंदाज पता ही नहीं, लेकिन 3 लाख सवार थे. और ये जब
آیا غزنی پہ حملہ کرنے کے لیے سید سالار مسعود غازی کے ماموں محمود غزنبی نے اور آپ کے نانا سلطان سبکتگین نے لڑائی کی اور راجہ جے پال اس میں گرفتار ہو جاتا ہے 5 لاکھ لاشیں لے کر کے 5000 لاشیں لے کر کے یہ راجہ واپس ہوا تھا جے پال، لیکن اتنا شرمندہ ہو گیا تھا، اتنا ہارنے کے بعد اتنی اس کو جلالت آئی تھی کہ اپنے گھر پہ آتا ہے، اپنے بیٹے آنند پال کو حکومت دے کر کے ایک آگ جلا کر کے اس میں خودکشی کر کے مر جاتا ہے، اور پورے ہندوستان کے اندر ایک غیر مسلم ہندو مسلم کے نام پہ لڑائی کی ایک چنگاری چھوڑ جاتا ہے اور یہ کہہ کے جاتا ہے اگر تم نے میری جان کا بدلہ نہیں لیا تو تمہارے مذہب پہ لعنت ہے۔ اسی دن سے یہ بغاوت کی آگ چلتی آ رہی ہے۔ پہلا حملہ مسلمانوں نے ہندوستان میں نہیں کیا تھا، گجرات کے اندر ایک مندر تھا جس کا نام سومناتھ تھا، جہاں بیٹھ کر کے یہ لوگ میٹنگیں کیا کرتے تھے، سب راجہ آتے تھے وہیں پر میٹنگ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو برباد کرنے کے خلاف۔ محمود غزنبی کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کیوں نہ اس سومناتھ کو ہی فتح کر لیا جائے، کیونکہ یہ یہیں پر آ کر کے میٹنگ کرتے ہیں۔ اپنی حکومت بچانے کے لیے محمود غزنبی نے سومناتھ پہ حملہ کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے تقریباً 16 حملے کیے تھے لیکن فتح حاصل نہیں ہوئی تھی۔ 17ویں مرتبہ محمود غزنبی کے پیر و مرشد ہیں جن کا نام ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی، جو بایزید بستامی سے 100 سال پہلے بعد میں پیدا ہوئے۔ بایزید بستامی جب خرقان سے گزر رہے تھے تو آپ لمبی لمبی سانسیں کھینچنے لگے۔ مریدوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہاں سے ایک اللہ کے ولی کی خوشبو آ رہی ہے، اس کا نام خواجہ ابو الحسن خرقانی ہوگا۔ لوگوں نے کہا کیا موجود ہیں؟ کہا مجھ سے 100 سال بعد پیدا ہوں گے۔ وہ محمود غزنبی کے پیر و مرشد ہیں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس میں جب یہ محمود غزنبی آیا تھا تو چوکیدار نے اندر جانے نہیں دیا، بولا میں بادشاہ ہوں۔ چوکیدار بولا بادشاہ ہوں گے آپ اپنی ریاست کے، لیکن میں یہاں ڈیوٹی پہ لگا ہوں، اندر نہیں جا سکتے۔ یہ بادشاہ چلا جاتا ہے، ایک ٹکڑا دے کر کے جاتا ہے، ایک پرچے پہ ایک عبارت لکھ کے دے کے جاتا ہے، اور وہ عبارت یہ تھی درے درویش را دربان نہ باید، فقیر کے دروازے پہ نوکر نہیں ہونا چاہیے، جو چاہے وہ اندر آ جائے۔ صبح کو اللہ کے ولی کو وہ پرچہ دیا گیا، آپ نے لکھ دیا بے باید تا سگے دنیا نہ آید۔ اللہ کے ولی نے فرمایا ہونا چاہیے دروازے پہ دربان، کیونکہ تاکہ دنیا کا کوئی کتا اندر نہ داخل ہو جائے۔ اللہ کے ولی کا جب یہ جواب سنا بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ کوئی بہت اونچی شخصیت ہے۔ آیا ملنے کے لیے، لیکن سوچ رہا تھا کہ ابھی بھی میں پتہ لگاؤں گا کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں۔ اپنا بادشاہی لباس ایاز کو پہنایا، اس کا غلامی والا لباس خود پہنا۔ اب آیا ہے لشکر لے کر کے خواجہ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں اپنے پیر کا امتحان لینے کے لیے۔ اگر یہ واقعی اللہ والا ہوگا تو مجھے پہچان لے گا، اللہ والا نہیں ہوگا تو ایاز سے متوجہ ہوگا۔ سید سالار مسعود غازی کے ماموں جب آئے ہیں تو سنو مسلمانوں، تاریخ بتاتی ہے خواجہ ابو الحسن خرقانی محمود غزنبی کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں تو اب بھی میرا امتحان لے رہا ہے؟ اے بادشاہ اگر تجھے آنا تھا تو میرے دربار میں خالی ہاتھ آتا تو تیرے دل کو معرفت کے نور سے بھر دیا جاتا۔ تو میرا امتحان لینے کے لیے آیا ہے۔ قدموں پہ گر گیا محمود غزنبی، بولا حضور مرید کر لیجئے، مرید ہونے آیا ہوں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے مرید کیا، ایک اشرفیوں کی تھیلی بادشاہ نے اپنے پیر کے ہاتھ میں دے دی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی نے ایک جو کی سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا دیا، بولے کھا لے۔ بادشاہ نے منہ میں رکھا لیکن دانتوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ٹکڑے کو کاٹ پائے، حلق سے نیچے نہیں اترا، بولا کہ میں اسے نہیں کھا پا رہا ہوں۔ اللہ کے ولی کو جلال آتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تجھ سے یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں چبایا جا رہا ہے، ایسے ہی ہم سے یہ سونے چاندی کی اشرفیاں ہضم نہیں ہوں گی۔ یہ سونا لے جا اپنا، یہ چاندی لے جا اپنی، ہمیں اس دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، اور وہ دولت وہ ہے جس کے سامنے یہ سونے چاندی کی دولت کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس مسعود غازی حضرت علامہ فرقان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ بادشاہ جب چلنے لگا تب خواجہ ابو الحسن خرقانی نے اپنا جبہ جو پیرہن پہنے ہوئے تھے وہ بادشاہ کو نذرانے بطور دیا، مرید کو۔
دیا، فرمایا لے جا، اور جب تیرے اوپر کوئی بہت پریشانی کا عالم آئے، کوئی اہم معاملہ پیش آئے، تب میرے اس کرتے کے وسیلے سے دعا مانگنا، اللہ تیری دعا کو قبول فرما لے گا، قبول فرما لے گا۔ اب جب بادشاہ چلا تو بہت دور تک چھوڑنے آئے پیر و مرشد، تو بادشاہ بولا حضور جب میں آیا تھا تو کھڑے بھی نہیں ہوئے میرے استقبال کے لیے، اور اب میں جا رہا ہوں تو مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ فرمایا جب تو آیا تھا تو تیرے دل میں بادشاہی کا غرور تھا، اور اب تو جا رہا ہے تو بادشاہی کا غرور نہیں ہے، بلکہ ایک تو سچا اللہ کا ولی بن کر کے جا رہا ہے۔ بہت بڑا مقام تھا محمود غزنوی کا۔ جب سومناتھ پر 16 مرتبہ حملہ کیا محمود غزنوی نے، فتح حاصل نہیں ہوئی، محمود غزنوی نے عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے پیر و مرشد کا جبہ سامنے رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے تو میرے پیر و مرشد کے اس پیرہن کے وسیلے سے مولا سومناتھ پہ فتح عطا فرما دے۔ یہ دعا کی، فجر کے بعد میں جب حملہ کیا تو سومناتھ کے قلعے پہ جو داہنی جانب سے جھنڈا لہرانے والی شخصیت تھی وہ سید سالار مسعود غازی کی تھی۔ سب سے پہلے سومناتھ کا جس نے دروازہ کھولا تھا وہ سید سالار مسعود غازی تھے۔ سومناتھ پہ اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور جب شام کو بادشاہ سوتا ہے تو خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اے محمود غزنوی، تو نے میرے جبے کو اتنا ہلکا سمجھ لیا، تو نے صرف سومناتھ کی فتح مانگی تھی، اگر تو میرے جبے کے وسیلے سے، میرے کرتے کے وسیلے سے اگر تو یہ دعا کر دیتا کہ مولا جو سومناتھ کے پنڈت ہیں انہیں ایمان کی دولت دے دے، تو میرا پروردگار میرے جبے کے وسیلے سے تمام سومناتھ کے پنڈتوں کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ یہ مقام تھا سید سالار مسعود غازی کے ماموں نے سومناتھ کو فتح کیا۔ اجمیر شریف کی سرزمین پہ آپ کے والد جب آپ پیدا ہوئے تو سترخ میں آپ کے والد کا مزار ہے۔ المختصر یہ سید سالار مسعود غازی کی شہادت کو میں پچھلی سال یہاں بیان کر چکا ہوں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ دیکھو، بڑے بڑے اولیاء کرام۔ اب آؤ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب سید سالار مسعود غازی کی مزار شریف کی شام دیکھیے۔ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی ضروری معاملہ پیش آتا تو میں غریب نواز کی بارگاہ میں جاتا تھا، غریب نواز کے روزے پہ حاضر ہوتا تھا، تو میرے غریب نواز مجھے خواب میں آ کر کے ارشاد فرماتے، اے شاہ عالم اگر تو اپنی مشکل کو حل کرنا چاہتا ہے، اپنی پریشانی کو دور کرانا چاہتا ہے تو مسعود غازی کے روزے پہ چلا جا، سید سالار مسعود غازی کے دیار میں چلا جا۔ اب اور آگے سنو، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جن کا نام ہے سید موسیٰ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے یہ وصیت کی کہ مسعود غازی کو تمام اپنی روحانیت کا امام مانو، کیونکہ وہ جسے چاہتے ہیں اسے نواز دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اس کو دولت عطا فرماتے ہیں۔ شیخ بابا فرید الدین گنجے شکر کے پوتے جن کا نام ہے شیخ علاؤ الدین، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک مرید نے مجھ سے کہا کہ میں ولایت کی 28 منزلیں ہیں، ان منزلوں میں سے ایک منزل کو پانا چاہتا ہوں، تو شیخ علاؤ الدین نے فرمایا کہ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے پاس میں جو قبرستان ہے وہاں ایک قبر ہے، وہاں جا کر کے اعتکاف کر لے، تیری منت پوری ہو جائے گی، تو جہاں جانا چاہتا ہے پہنچ جائے گا۔ بیان کرتے ہیں میں 12 سال تک وہاں موجود رہا، لیکن 12 سال تک مجھے وہ مقام حاصل نہیں ہوا، 12 سال تک مجھے وہ منزل حاصل نہیں ہوئی۔ اب سنو 12 سال کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں، ان کے سامنے سے ایک کوڑی جا رہا تھا، جسم سے اس کے کوڑ ٹپک رہا تھا، اس کے سامنے سے ایک نوجوان گھوڑے پہ سوار آتا ہے، سرخ لباس پہنے ہوئے ہے، آتے ہی اس نے کوڑی کو مارنا شروع کیا، کوڑی زمین پہ گرتا ہے لیکن کوڑی رو نہیں رہا ہے، کوڑی چیخو پکار نہیں کر رہا ہے۔ آنے والے سوار نے اسے مارنا شروع کیا، لیکن اس کے مارنے کی شام تو دیکھو مسلمانوں، جہاں جہاں اس کی
بیمار پڑتی تھی اس کے کوڑ کا مرض دور ہوتا چلا جا رہا تھا، اس کی کوڑ کی بیماری دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ زمین سے جب اٹھتا ہے تو وہ صحیح و سالم تھا، اس کا چہرہ بارونق تھا، ناخن بھی نکل آئے تھے، اس کے چہرے سے کوڑ پن دور ہو چکا تھا۔ اب گھڑ سوار جب جانے لگا، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جانے والے کی گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، میں نے کہا آپ مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ اے پیر بہوڑا کے زندہ دل مسلمانوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ روایت پیش کر رہا ہوں، نوجوان سے جب یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ نے اسے تو شفا دے دی، آپ میری پریشانی بھی جانتے ہیں، تو آنے والے نوجوان نے کہا تھا میرا نام سید سالار مسعود غازی ہے، اور یاد رکھ ہندوستان کے ولیوں کی دیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے وہ مسعود غازی کے ہاتھوں سے پڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس مسعود غازی، عرس مسعود غازی حضرت علامہ فرقان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ فرماتے ہیں ہندوستان کے ولیوں کی دیگ میں جو روحانیت کا نمک پڑتا ہے، میرے مسعود غازی فرماتے وہ میرے ہاتھوں سے پڑتا ہے۔ کتنی بڑی شان ہوگی سید سالار مسعود غازی کی، کتنا بڑا مقام ہوگا سید سالار مسعود غازی کا۔ یہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں جن کا نام تھا نعیمی، بلرام پوری کے رہنے والے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں میرا ایک بیٹا ایک میری بیٹی چھت کے اوپر کھیل رہے تھے، اچانک دونوں چھت سے نیچے گرے۔ بیٹا تو 15-20 دن میں ٹھیک ہو گیا، اسے اللہ نے شفا عطا فرما دی، لیکن میری بیٹی کو ایسا روگ لگ گیا، میری بیٹی کو ایسی بیماری لگ گئی، میری بیٹی کو ایسی تکلیف لگ گئی کہ میری بیٹی کھیلتے کھیلتے بے ہوش ہو جاتی، بہت دیر تک ہوش میں نہیں آتی تھی، اور میں پریشان رہتا تھا اپنی بیٹی سے۔ بیان کرتے ہیں مفتی شعبان علی نعیمی بلرام پوری، ایک رسالے میں ان کا واقعہ چھپا، کہتے ہیں کہ میں پریشان رہتا تھا بیٹی کی وجہ سے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کب بے ہوش ہو جائے، بہت پریشان۔ کسی نے مجھے بتایا کہ تو سید سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں چلا جا، تو ان کے دیار میں چلا جا، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کرے گا اللہ تیری بیٹی کو شفا عطا فرما دے گا۔ حضرات مفتی شعبان علی نعیمی بیان کرتے ہیں میں بہرائچ شریف کی سرزمین پہ پہنچا، اور جب بہرائچ کی سرزمین پہ میں نے قدم رکھا اور جب میں مزار شریف میں داخل ہونا چاہ رہا تھا، میں تو داخل ہو گیا، لیکن کسی خادم کے ہاتھ سے درگاہ کے اندر تیل گر گیا تھا جو چراغ میں ڈالا جاتا ہے، دروازے پہ تیل گرا ہوا تھا، بولے میں تو نکل گیا، لیکن جب میری بیٹی داخل ہوئی میری بیٹی کا پیر پھسلا، اور میری بیٹی کا پیر کا پھسلنا تھا کہ میری بیٹی کا سر مسعود غازی کے مزار پاک پہ لگا، پائنتی کی جانب لگا، مقدس قدموں میں جا کر کے سر لگا، اور میری بیٹی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مفتی شعبان علی نعیمی کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے مسعود غازی یہ میری بیٹی کی بیماری ہے، یہ میری بیٹی کی پریشانی ہے، یہ میری بیٹی کا روگ ہے، حضور میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ مفتی شعبان علی نعیمی کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ دعا کر دیجئے اللہ میری بیٹی کو شفا عطا فرما دے۔ مفتی شعبان علی کا بیان ہے کہ جب میری بیٹی ہوش میں آئی اس کے بعد سے لے کر کے مرتے دم تک میری بیٹی کبھی بے ہوش ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ مسعود غازی کی بارگاہ ہے، یہ مسعود غازی کی شان ہے، جن کے دربار میں بڑے بڑے بادشاہ فقیر بن کر کے آتے ہیں، جن کے دربار میں بڑے بڑے رئیس فقیر بن کر کے آتے ہیں، جن کے دربار میں بڑے بڑے شہنشاہ فقیرانہ لباس پہن کر کے آتے ہیں۔ اس بادشاہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس بادشاہ کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ فیروز شاہ تغلق
तुगलक बादशाह का नाम आपने सुना होगा। इसने जब सिंध में Azari Network Punjabi Unats Takreer Munkabar सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को होने की सब्सक्राइब वजह करें। से ये बादशाह हारने वाला था। इसकी माँ को जब पता चलता है कि अब तेरा बेटा बचने वाला नहीं है, अब तेरे बेटे की जिंदगी सलामत नहीं है, अब तेरा बेटा हो सकता है कत्ल कर दिया जाए, दुश्मन की फौज ने चारों तरफ से उस पर हमला करने का इरादा बना लिया है। इसकी माँ ने दुआ की, ए मेरे बहराइच वाले बादशाह, ए मेरे मसऊद गाजी, मेरे बेटे को फतह नुसरत अता फरमा दो। ये दुआ करना थी कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक ऐसा हमला करता है कि ठट पे इस्लाम का झंडा लहरा देता है, ठट पे सिंध में इस्लाम का परचम लहरा करके जब वापस आता है माँ के कदमों को चूमता है, कहता है माँ मुझे फतह मिल गई। माँ ने कहा बेटा ये फतह तुझे तेरी तरफ से नहीं मिली है, ये तेरी जात की वजह से नहीं मिली है, ये फतह तुझे अल्लाह ने दी है तो मसूद गाजी के वसीले से दी है, सैयद सालार के वसीले से मिली है। ये कहता है माँ अब तेरा इरादा क्या है? माँ ने कहा बेटा मैंने ये मन्नत मानी है कि अगर मेरा बेटा जीत करके आएगा तो मैं और मेरा बेटा बादशाह फिरोज शाह तुगलक दोनों गुलामाना अंदाज में सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में हाजिर होंगे। अब वो कहती है कि मैं भी चलूंगी, मेरा बेटा तू भी चलेगा। अब ये दोनों आते हैं, वहां पर कुछ ना अहलों ने आकर के कहा यहाँ मसूद गाजी का मजार नहीं है, यहाँ उनकी तुरबत नहीं है, किसी ने गलत खबर दे दी है। तो बादशाह कहता है मैं ये पता लगा के रहूंगा, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं जो सैयद सालार मसूद गाजी के मजार में झाड़ू दिया करते थे। बादशाह ने उन्हें बुलाया, बुलाने के बाद में कहा कि मुझे ये बताइए कि मसूद गाजी का मजार हकीकी कहाँ पर है। तब वो वली कहते हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं एक दिन मैं लेटा हुआ था तो मैंने देखा कि सैयद सालार मसूद गाजी महुए के दरख्त के नीचे जो मजार शरीफ बना हुआ है अपने मजार से बाहर निकलते हैं और सिंध की जानिब जा रहे थे, ठट की जानिब जा रहे थे। बादशाह समझ गया कि मुझे जो फतह मिली है वो मेरी वजह से नहीं मिली है, मुझे जो फतह मिली है, मुझे जो कामयाबी मिली है वो मसूद गाजी की बरकत से मिली है, सैयद सालार मसूद गाजी की वजह से मिली है। वो बादशाह कहता है आज मैं इस दरबार में आया हूँ, गुलामाना अंदाज में आया हूँ, मुझे हाजिरी कराइए, मैं दरबार में हाजिरी देना चाहता हूँ। बादशाह साथ में चलता है, अल्लाह का वली कभी आगे कदम रखता है, कभी पीछे कदम रखता है, कभी दाएं कदम कभी बाएं कदम। बादशाह कहता है रास्ता तो हमवार है, रास्ता तो सीधा है, लेकिन तुम टेढ़े मेढ़े क्यों चल रहे हो? तो अल्लाह का वली फरमाता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। बादशाह बोला क्या देख रहे हो? अपनी टोपी उतार करके जब बादशाह फिरोज शाह तुगलक के सर पे रखी, बादशाह ने क्या देखा? जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो गया, बादशाह के सामने तमाम हिजाबात उठ जाते हैं और जमीन पे क्या देखता है? हर तरफ शहीदों की लाशें नजर आ रही हैं, गंजे शहीदा नजर आ रहा है। बादशाह हैरान रह जाता है, फरमाया देख ले बादशाह, तुझ में यही फर्क है और मुझ में यही फर्क है, तू बगैर देखे चल रहा है और मैं देख करके चल रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ मुसलमानों, जिस फकीर के सैयद सालार मसूद गाजी के मजार पे झाड़ू देने वाले की कुव्वत समात का, कुव्वत बसारत का, उनकी निगाह का ये आलम है, तो खुद सैयद सालार मसूद गाजी का मकाम क्या होगा? सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा? ये है सैयद सालार मसूद गाजी का मकाम, ये है सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत। बहुत बाफैज तुरबत है मेरे मसूद गाजी की। आखिरी बात, सैयद सालार मसूद गाजी जो मिशन लेके आए कि मैं हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग करूंगा, मैं हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराऊंगा। सैयद सालार मसूद गाजी को शहीद किया। तमाम बादशाहों ने ये कहा कि हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ दिया, हमने हिंदुस्तान से इस्लाम का परचम उखाड़ करके फेंक दिया, अब कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं है।
جو مشن لے کے آئے میرے مسعود غازی، ظالموں نے سمجھا ہم نے مشن ختم کر دیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جنہوں نے سید سالار مسعود غازی کی شہادت میں حصہ لیا ان بادشاہوں کا نام تو دنیا سے مٹ گیا، رام چرن کا نام تو مل گیا، جے پال کا نام تو مٹ گیا، آنند پال کا نام تو مٹ گیا، اور یاد رکھو مسلمانوں سہر دیو کا نام تو مٹ گیا، لیکن سید سالار مسعود غازی کے مزار پر آج بھی اسلام کا پرچم لہرا کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ سید سالار مسعود غازی کا مشن نہ تو کل ختم ہوا تھا، نہ آج ختم ہوا ہے، نہ قیامت تک ختم ہوگا۔ مسعود غازی کو شہید کرنے کے بعد ان بادشاہوں نے ایک مجلس رکھی، ایک محفل رکھی، جس میں رقاصہ ڈانس کر رہی تھی، جس میں شراب کے دور چل رہے تھے، جام سے جام ٹکرا کر کے آپس میں مبارکباد دے رہے تھے بادشاہ کہ اب ہندوستان میں کوئی اسلام کا ماننے والا نہیں ہے، اب ہندوستان میں اسلام کا کوئی پرچم لہرانے والا نہیں ہے، اب ہندوستان میں کوئی آنے سے پہلے مسعود غازی کی ہسٹری کو پڑھے گا تو وہ آنے سے پہلے سوچے گا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق اسلام ہے، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ ہندوستان کی سرزمین پہ راجاؤں نے مجلس رکھی کہ ہم ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھاڑ چکے ہیں۔ مسعود غازی کی شہادت کے بعد میں ہندوستان میں وہ آ رہا ہے جو تلوار لے کر نہیں آیا، نیزہ لے کر نہیں آیا، برچھی لے کر نہیں آیا، بھالا لے کر نہیں آیا، جسے دنیا نے عطائے رسول کہا، جسے دنیا نے خواجہ خواجگان کہا، جسے دنیا نے ہندوستان کا راجہ کہا، جسے دنیا نے غریب نواز کہا۔ ہندوستان میں مسعود غازی کے بعد میں وہ آتا ہے جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے۔ بہت چاہا غریب نواز کو بھگا دے، بہت چاہا غریب نواز کے قدموں کو اکھاڑ دے، لیکن میرا غریب نواز تلوار لے کر نہیں آیا تھا۔ جب بادشاہ شہاب الدین محمد گوری نے کہا بابا اتنا بڑا لشکر لے کے گیا تو میں کچھ نہیں کر پایا، تم 40 فقیروں کی جماعت سے کیا کرو گے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میرے غریب نواز، اے بادشاہ جب تو ہندوستان میں گیا تھا تو تلوار پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، نیزے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، برچھی اور بھالے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا۔ ارے معین الدین ہندوستان جا رہا ہے تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں، مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہے، امت کے غمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہے۔ کسی نے کہا بابا کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، لڑنے کو تلوار نہیں ہے، چڑھنے کو سواری نہیں ہے، کون سی طاقت پہ بھروسہ ہے؟ فرماتے ہیں نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ آئے میرے غریب نواز ہندوستان میں 95 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر دیا، ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ آج جو ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں میرے غریب نواز کی دین ہے۔ خدا کے شیر کے لخت جگر غریب نواز، حسن حسین کے نور نظر غریب نواز، دیار کفر میں گھنٹا بجاتے رہتے ہم، ہمارے بیچ نہ آتے اگر غریب نواز۔ یہ غریب نواز کی شان ہے۔ آج ہندوستان کے اندر جگہ جگہ انتشار پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہم 2021 تک مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کر دیں گے، 2021 تک ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہی خبر جب ہندوستان کی سرزمین کی ہم نے پڑھی، موبائلوں کے ذریعے، یہ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے جب یہ خبر شائع کی جا رہی تھی، اسی خبر نے بے چین و بے قرار کر دیا۔ اور جب اسی خبر کو، اس خبر کی بے چینی نے جب بے قرار کیا تو غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کی میرے غریب نواز، ہندوستان میں اسلام لانے والے آپ ہیں، ہندوستان میں جھنڈا لہرانے والے آپ ہیں۔ اے میرے غریب نواز، کیا باقی مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا؟ کیا باقی مسلمان
مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا تو گنبد غریب نواز سے جواب ملتا ہے۔ اجمیر کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لے، غریب نواز کی ہسٹری پڑھ کر کے دیکھ لے۔ جب غریب نواز ہندوستان میں آئے تھے، انا ساگر کے قریب میں پڑاؤ ڈالا تھا۔ راجا کے غلام کہتے ہیں اٹھ جائیے، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھیں گے۔ میرے غریب نواز نے فرمایا یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ اونٹ بیٹھ گئے، اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں، اٹھانے والے کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے آقا غریب نواز کیا واقعی مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا؟ فرمایا اجمیر کی تاریخ دیکھ لے۔ میں نے کہا آقا اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کیا اٹھا پا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ تو جواب ملتا ہے غریب نواز کے گنبد سے، ارے جب یہ میرے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو نہیں اٹھا سکتے تو میرے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ میرے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، جو دل پہ حکومت کرتا ہے اس کی حکومت بدل جاتی ہے، اور جو دل پہ حکومت کرتا ہے اس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ میرے غریب نواز کو بادشاہ کسی دنیا دار نے نہیں بنایا تھا، مدینے کے تاجدار نے بنا کر کے بھیجا تھا۔ الفاران کی چوٹی کا اعلان نہ بدلے گا، سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا۔ دہلی کا منسٹر تو ہر سال بدلتا ہے، اجمیر کی دھرتی کا سلطان، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا۔ ہے زمانے میں تیرے نام کی شہرت خواجہ، اپنے محتاجوں پہ ہو جائے عنایت خواجہ۔ ہے گدا شاہ بھی دربار کے منگتے تیرے، سب کو ملتا ہے تیرا فیض سخاوت خواجہ۔ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ۔ بس ایک قطرے کے مانند ہے انا ساگر، تیرے کانسے میں پورا ہندوستان ہے خواجہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو سید سالار مسعود غازی کا اور خواجہ غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے۔ سید سالار مسعود غازی کے وسیلے سے، خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے ہم سب کو ایمان کی دولت پہ قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ہم سب کے کاروبار میں ان شخصیتوں کے وسیلے سے اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ Azari Network Punjab New Nats Takreer Munkabut سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔